میرا یہ تو نیکسٹ ویک میں آؤں گا انشاءاللہ نا، یہ آیت لے کے آؤں گا میں مولوی کو لے کے آؤ نا، میں اپنا مولوی کو لے کے آؤ نا، حافظ کو لے کے آؤ، ہم اس کو پیسے بھی دیں گے، ہدیہ بھی دیں گے۔ آپ ان کے قاتلین کو محبت کرتے ہیں بھائی، ان سے محبت آپ سے کیسے بات ہو سکتی ہے؟ ہاں اسی آپ طرح مجھے قاتل کہہ رہے ہیں؟ آپ بالکل انہیں قاتلین کے آپ اتباع کرتے ہیں، ان کو رضی اللہ کہتے ہیں آپ۔ میں اس میں سے نہیں ہوں۔ بالکل عمر بن سعد، نہیں عمر بن سعد آپ کے روات احادیث میں اس کی روایت موجود ہے، زبان اوپر کر دیا بھائی، علی کا مطلب ہے بلند، زبان اوپر کر دیا۔ تم ترجمہ اگر نہیں آتا تو تم نے ترجمہ کرنے کی کوشش کیوں کی؟ اہل تشیعوں میں ماتم کا ایک کنسیپٹ ہے، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں ابھی؟ نہیں بالکل نہیں کر سکتے، بالکل وہ ایسے نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے بالکل نہیں۔ ماتم جو ہے نا، آپ کسی شیعہ کو کہتے ہیں وہ کال کر کے ماتم پہ سوال کریں، ہاں، کیونکہ ہم عزادار ہیں، ہم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی جو ماتم ہے یہ ہمارے لیے بڑا مقدس ہے، آزاداری۔ اور آپ ان کے قاتلین سے آپ لوگ دیکھیں آپ ان کے قاتلین کو محبت کرتے ہیں بھائی، ان سے محبت کا آپ سے کیسے بات ہو سکتی ہے؟ نہیں ایک شخص ہے، دیکھیں اجازت دیں، میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے، اس کا باپ کا قتل ہوا ہے، وہ اپنے باپ کے غم پہ روتا ہے، قاتل آ کے اس سے پوچھتا ہے کہ تم اس پہ کیوں روتے ہو؟ اس کو تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ جی تکلیف ہوتی ہوگی نا، ہاں اسی آپ طرح مجھے قاتل کہہ رہے ہیں؟ آپ بالکل انہیں قاتلین کے آپ اتباع کرتے ہیں، ان کو رضی اللہ کہتے ہیں آپ۔ میں اس میں سے نہیں ہوں۔ بالکل عمر بن سعد، عمر بن سعد آپ کے روات احادیث میں اس کی روایت موجود ہے۔ چلیں مجھے میری بات تو زیاد ابن ابی، اگر مناسب معاویہ کے احادیث، معاویہ کے احادیث آپ کے بخاری مسلم میں موجود ہے۔ آپ یہ چھوڑ دیں، تو اس طرح اس لیے یہ ہمارے دل پہ بڑا، دیکھیں ہم عزاداری کے متعلق ہر سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ ہمارے دل پہ بھی یہ بڑا خنجر ہے، ہمارے دل پہ بڑا خنجر ہے جب آپ ہم سے سوال کرتے ہو۔ ہمارے دل پہ بھی ہمارے نبی کے نواسے ہیں، ہمارے دل پہ خنجر نہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ ان کے قاتلین کو رضی اللہ کہتے ہو، ان کو حضرت امیر کہتے ہو، بہت کچھ کہتے ہو۔ ہاں نہیں، دیکھیں تو آپ جو بھی سوال ہے کسی شیعہ کو سمجھا دیں، وہ شیعہ سے کال کر دیں۔ میں اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں دوسری جی سر، ٹھیک ہے جی وہ وائر کر رہے ہیں، کوسچن ہے میرا، او بھائی وائر کر رہے ہیں سر کوسچن میرا یہ تو نیکسٹ ویک میں آؤں گا انشاءاللہ نا، یہ آیت لے کے آؤں گا میں، ٹھیک ہے؟ اللہ آیت لے کے آنا، او بھائی کسی حافظ کو بھی لے کے آنا، کسی مولوی کو لے کے آنا نا، مزہ آ جائے سب کو۔ نہیں مولوی کو لے کے آؤ نا، مولوی کو لے کے آؤ نا، حافظ کو لے کے آؤ، ہم اس کو پیسے بھی دیں گے، ہدیہ بھی دیں گے۔ نہیں اچھا چلیں، پوری پوڈ کاسٹ میں آپ ہنسے تو ہیں، ورنہ آپ بڑے سیریس رہتے ہیں۔ جی سر۔ اچھا تو آپ نے سورہ نمبر 19، ایک منٹ میں نا مجھے نام یاد نہیں ہے تو میں دیکھ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ کیا آیا کون سا ہے؟ سورہ نمبر 19 ہے، سورہ مریم علیہ السلام۔ ہاں جی، سورہ مریم کی آیت نمبر 49، 50 اور 57 میں بھی، ٹھیک ہے؟ آپ سے ایک انسان نے کوسچن کیا تھا، یہ ادھر ہی لائیو میں، اس نے کہا تھا آپ حضرت علی کا نام قرآن پاک سے دکھا دیں۔ آپ نے سورہ نمبر مریم کا آیا نمبر 50 دکھایا اس کو، ایسے ہی؟ جی سر، ہاں دکھایا تھا۔ تو اس میں علی یا کا کیا مطلب ہے؟ اس کا اسم گرامی ہے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ آپ نے کہا یہ اس میں گرامی ہے، کسی اور آیت میں اس کا کوسچن تھا، اللہ نے یہاں پہ اس کا آنسر کیا، حالانکہ اسی سے اوپر آیت ہے جس میں لکھا ہوا ہے جب ابراہیم علیہ السلام ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب عطا کیے، دونوں نبی بنا دیا، دونوں کو نبی بنا دیا۔ پھر اس کے بعد یہ علی والی آیت ہے جس میں آپ نے کہا علی میں یہ جی حضرت علی کا نام ہے، اس میں یہ ہے کہ ان دونوں کو اور یعقوب کو اور ان سب کو، مطلب یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں عطا کی اور ان کے ذکر کو جمیل یا بلند درجے پہ کر دیا۔ علی کا مطلب یہاں پہ علی ذکر نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، لسان صدق، لسان صدق سے کیا مراد؟ یہ آپ عربک زیادہ جانتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا۔ نہیں آپ مجھے بتاؤ نا، تم ترجمہ اگر نہیں آتا تو تم نے ترجمہ کرنے کی کوشش کیوں کیا؟ اگر نہیں آتا ہے تو کیوں ترجمہ کرنے کی کوشش کیا؟ اگر آتا ہے تو ترجمہ کرو، لسان صدق کا کیا مطلب ہے؟ ترجمہ تو کہتا ہے مجھے نہیں آتا، تو نہیں آتا ہے تو مجھے بھائی صاحب اگر نہیں آتا ہے تو آپ ادھر کیوں ادھر قرآن کے متعلق دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے جھوٹی بات نسبت دینا یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ او بھائی نہیں ہے، نہیں کہتا ہے نہیں ہے،
کہتا ہے نہیں. آپ سے سیکھ رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنا. نہیں میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا سر. میں نے آپ کہتا ہے نہیں ہے. وہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک بات کرو. نہیں ہے. اور تو کیا چیز؟ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنا یہ بہت بڑا فسق ہے. اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بولنا تو سب کو پتہ ہے. کسی تو آپ تو کہہ رہے کہ نہیں ہے. تو اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا، آپ اس کا غلط ترجمہ کر رہے ہیں، تو آپ تو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں نا. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین. لسان کا مطلب ہوتا ہے زبان. صدق. ہاں اچھی زبان. اچھا میں بھی ترجمہ کرتا ہوں. تم بتاؤ کہ ترجمہ. میں نے کسی ابھی میں ترجمہ کرتا ہوں. میں نے انگریز کا گوگل کھولا جو نہ سنی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ وہابی ہے. گوگل میں تو جو لوگ فیڈ کرتے ہیں وہی ہوگا نا. گوگل میں نے عربک کو ٹرانسلیٹ کیا. اچھا چلیں میں ترجمہ کرتا ہوں. گوگل بھلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملحق فرما. واجعل لی، اور میرے لیے قرار دے دے، لسان صدق فی الآخرین، آخرین میں، آخری زمانے والوں میں میرے لیے سچ کا لسان، سچ کی زبان قرار دے. یہ سچ کی زبان کی بات ہو رہی ہے دیکھیں عزیزوں. یہ سچ کی زبان، اس کا اطلاق شخص پر کہ فلانا سچ کا زبان ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، حق بولتا ہے. یہ واضح بات ہے کہ یہ مجاز میں شخص پہ اس کا اطلاق ہو. ٹھیک ہے نا. وجعل لی، میرے لیے لگتے ہیں لسان صدق، سچائی کا زبان، صدق کا زبان آخری والے نسل میں. اس کا جواب آیا رب العزت سے سورہ مبارک مریم میں. یہ سورہ کہف میں تھا. سورہ کہف میں اللہ آپ کا بلا کرے. بلکہ سورہ مریم میں، سورہ مریم میں، کہف میں نہیں، سورہ مریم میں. سورہ مریم میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بلی وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا. ہم نے آل ابراہیم علیہ السلام کو اپنی رحمت سے نوازا ہے، ان کو عطا کیا. وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کیا کہ میرے لیے لسان صدق قرار دے. لسان صدق کو میں نے قرار دیا علی علیہ السلام کو. علی علیہ السلام کو لسان صدق قرار دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر یہاں پہ ابو بکر کی بات ہوتی نا، فوراً کہتے ہیں یہ ابو بکر، اعتراض نہ کرتے ہیں. عمر ہوتا اوہ. ٹھیک ہے نا. اگر یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہوتا، محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، احمد ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا. لیکن کیونکہ علی علیہ السلام کا ذکر ہے تو ان سے نام بھی ہے میرے مولا کا. اب کہتے ہیں یہ نام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کہ آخر الزمان میں میرے لیے لسان صدق قرار دے. ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہے کہ آخر الزمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصی ہوگا اس کی بڑی فضیلت ہے. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. وہ تمام انبیاء پہ افضل ہے، تمام اوصیاء پہ افضل ہے. ٹھیک ہے نا. وہ نبی کریم صلی اللہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس نفیس ہے. وانفسنا وانفسکم. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا ہے کہ وہ لسان صدق وہ میری نسل سے قرار دے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ لسان صدق ہم نے اس کی دعوت اجابت کی ہے، اور اس کا لسان صدق علی علیہ السلام ہے. یہ واضح ہے قرآن مجید کی آیت. امیر المومنین علیہ السلام کا اسم گرامی بھی ہے، اور اس کے ذیل، اور یہ میری اپنی بات نہیں ہے، اس میں احادیث ہیں اہل بیت علیہ السلام. اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ واقعا اسم ہے امیر المومنین علی علیہ السلام کی. اچھا اب یہ فرماتے ہیں یہ علی علیہ السلام کا اسم نہیں ہے، تو یہ کیا کس کا اسم ہے؟ تو پھر یہ لسان صدق کون ہے؟ سر لسان صدق کا مطلب ہے ان کو بلند کا مطلب ہے، علی کا مطلب بلند. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. کیوں لسان صدق سے مراد شخص نہیں ہے؟ نہیں تم مجھے بتاؤ لسان صدق سے مراد شخص کیوں نہیں ہے؟ شخص ہے نا وہ جو اوپر دو بیان کیے گئے ہیں، اسحاق اور یعقوب، اسی سے اوپر والی وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا. نہیں فرمایا کہ ابراہیم کے لیے، ان سب کے لیے، ان سب کو ہم نے اپنی رحمت سے نوازا ہے. وَجَعَلْنَا لَهُم، ابراہیم کو، اسحاق کو، اسماعیل کو، یعنی آل ابراہیم کو، ان کے لیے لسان صدق ہم نے کس کو قرار دیا؟ علی علیہ السلام کو قرار دیا. تو یہ جو ہے سے افضل ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسرا سوال ہے. نہیں اس سے افضل نہیں. یہ دوسرا سوال ہے. یہ یہاں پر مجھے بتاؤ کہ یہ کیوں شخص نہیں ہو سکتا؟ یہ کیوں علی علیہ السلام کا نام بھی ہے، لسان صدق شخص کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاں صرف آپ کی تعصب ہے. دلیل بتاؤ نا. اگر تعصب نے آپ کے آنکھوں کو نابینا نہیں کیا ہے، اگر کوئی دلیل بتاؤ.
میں دے رہا ہوں نا دلیل، اس کا مطلب ہی وہاں پہ بلند ہے، ان کو بلند مقام عطا کیا. کیوں نہیں؟ کیوں یہ شخص نہیں ہو سکتا لسان صدق؟ زبان اوپر کر دیا، ہو سکتا سچائی کا زبان اونچا کر دیتے ہیں، نہیں کر دیا آپ تو، زبان اوپر کر دیتے ہیں، زبان اوپر کر دیا بھائی. علی کا مطلب ہے بلند، زبان اوپر کر دیا. ان کے سچ والے قول کو بلند کر دیا. جعلنا لہم، اور آپ لسان، ان کے لیے ہم نے قرار، آیات صحیح پڑھو، جعلنا لہم، ان کے لیے ہم نے قرار دیا ہے لسان صدق. اس نے اللہ سے لسان صدق مانگا ہے، لسان صدق ان کے لیے علی علیہ السلام کو قرار دیا. ٹھیک ہے نا؟ زبان اوپر نہیں کرتے. زبان اوپر کرنا بھائی یہ کوئی منقبت ہے ہی نہیں ہے کہ میں نے آپ کی زبان اوپر کر دیا. میں آپ کی زبان اوپر، میں ابھی آپ کی زبان اوپر کر دیتا ہوں. اور بھائی لسان صدق کس نے کہا؟ لسان صدق یہاں پہ لسان صدق کا ذکر نہیں ہے. لسان صدق سچ کی زبان، یہ شخص ہے. لسان صدق ذکر نہیں، ذکر نہیں، لسان صدق شخص ہے. شخص کا یہ صداقت کا زبان ہے، یعنی اس کے یہ سراسر عصمت ہے، معصوم ہے، اس کے زبان سے خطا نکلتا نہیں ہے.